السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، لامیہ کی شرح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی رزق الہدی من للہدایت یسأل۔ یا سائلی، اے مجھ سے سوال کرنے والے، عن مذہبی و عقیدتی، میرے مذہب اور میرے عقیدے کے متعلق، رزق الہدی، تو ہدایت دیا گیا، من للہدایت یسأل، جو ہدایت کے لیے سوال پوچھتا ہے یا سوال کرتا ہے۔ یا سائلی میں یا سائلی کی وضاحت کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا جاتا اور پوچھنے والا اس مجلس میں موجود ہوتا اور آپ اس کا جواب لکھ رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں یا جو ہے یہ منادہ کے لیے ہے، پکارنے کے لیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی موجود ہے، اے پوچھنے والے، یا کہاں ہے سوال کرنے والے، کہاں ہے فلاں شخص، تو یہ بات ہے، یا وہ پوچھ کر چلا گیا تھا، آپ اس کو خط کے ذریعے بتا رہے تھے، تو یہاں خط میں وہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں۔ یا سائلی، اے مجھ سے پوچھنے والے، یہاں اس بات کی طرف توجہ دیجیے کہ سوال متعلم کے جانب سے ہے۔ متعلم کہتے ہیں طالب العلم کو، جس کو علم پتہ نہیں ہے، جو علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، کسی مسئلے کے متعلق پوچھ رہا ہو، یا کوئی طالب علم ہو، شریعت کا علم حاصل کرنے والا ہو۔ دین اسلام میں اگر آدمی کوئی بات نہ جانتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جاننے والے سے اس کو پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے تم پوچھ لو، جاننے والے لوگوں سے پوچھو۔ لہذا اگر آدمی کوئی بات نہ جانے تو اسے چاہیے کہ وہ جانکار سے پوچھے، اور یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی بصیرت کی بنیاد پر کر سکے، دلیل کی بنیاد پر کر سکے۔ اسی لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل ذکر سے مراد اہل القرآن ہے، اہل العلم ہے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہر کسی کس و ناکس سے
جس کے پاس علم ہو یا نہ ہو اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے. اور یہ معاملہ آج کل بہت خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے. مسئلہ خالص دینی ہوتا ہے، کتاب و سنت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو جا کر کے ہر کسی سے پوچھتے ہیں. کوئی بھی ٹوپی لگا دکھ گیا آدمی، کرتے پجامے میں کوئی بھی آدمی دکھ گیا، بڑے سے بڑے مسائل شریعت کے لوگ اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں سب سے آسان کام یہی سمجھا جاتا ہے. ایک اسٹوڈیو بنا لو، 2-4 نوجوان کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سے دینی مسائل پوچھو اور باتیں بتاؤ، جبکہ ان کو کوئی علم کتاب اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہیں ہوتا. بس ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ چھلاوا ہوتا ہے، چمک دمک ہوتی ہے، انٹرنیٹ کا کمال ہوتا ہے، اور ان کے بولنے کا انداز، ان کے بیان کرنے کا انداز، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے دینی مسائل کا حل وہاں سے لیتے ہیں اور وہ گمراہ ہوتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کے دور میں یہ چیزیں، یہ مجال بہت کھل چکا ہے. لہذا ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مسائل کی جانکاری کن لوگوں سے لیں، کن سے لیں. تو اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو. اہل الذکر کون لوگ ہیں؟ اہل القرآن ہے. اہل ذکر سے مراد اہل القرآن ہے، اہل ذکر سے مراد اہل العلم ہے. ان سے پوچھو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، بدعتی اذکار جیسے صوفیہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ مراد ہیں. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ جو درویش بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو فقیروں کا لباس بنا کر کے رہتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، یہاں تک کہ ان سے پوچھئے اللہ اکبر کا معنی بتاؤ، نہیں بتا سکتے. 100 سال سے بیٹھ کر کے کسی مزار پہ مجاوری کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب نیوز کا جو ہے رپورٹر گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ قل اللہ احد سنائیے، سورۃ الاخلاص سنائیے، اسے معلوم نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی آپ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے سنائیے، اسے معلوم نہیں ہے. بتائیے، ٹوپی لگائے ہوا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، اور دوسری چیزیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا علامہ ہے، دقاق ہے، لیکن اس کو سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے. اور لوگ اس سے جا کر کے اپنے دینی مسائل سیکھتے ہیں. تو ظاہر پرستی پہ نہیں جانا ہے. نجا ظاہر پرستی پر. اگر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. ہر چمکنے والی چیز دنیا کے اندر یہ سونا نہیں ہوتا. آدمی کو عقل و دماغ اور ذہن و دماغ کو کھول کر کے ہر مسئلے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب معاملہ دین کا، دنیا کے معاملے میں اگر ایک چیز کی بات ہوتی ہے، 10 لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں. 20,000 کی، 25,000 کی، 50,000 کی موبائل آدمی خریدتا ہے، 100 لوگوں سے سوال کرتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کی جانکاری حاصل کرتا ہے، اس کی گارنٹی، اس کی وارنٹی، اس کا ریم، اس کی جی بی، اور اس کا فلاں اور اس کا چلا، ہر چیز تلاشتا ہے. لیکن دین کے بارے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ دین یہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ موبائل تو آج 50,000 کا آپ نے لیا، 1 سال کے بعد یہ آپ اس کو بدل دیں گے یا خراب ہو جائے گا یہ، یا اس سے پہلے انسان دنیا سے چلا جائے گا، وہ موبائل یہیں رکھا کا رکھا رہ جائے گا. لیکن جو دین جس پہ آپ نے عمل کیا ہے وہ آپ کو قبر میں بھی کام آنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی کام آنے والا ہے. اسی لیے آدمی کو پورے طور پہ چوکنا رہنا چاہیے. لہذا اگر نہ جانتا ہے کوئی آدمی، اس کو جانکاری نہیں ہے، تو جو جانکار ہے اس سے وہ سوال کرے، اس سے وہ پوچھے. اور عالم کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اگر اس کو علم ہے اس مسئلے کا تو وہ علم بتلائے، اس کو چھپائے نہیں. یہ کسی قیمت پر جائز نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب اس کے علاوہ کوئی جواب بتلانے والا دوسرا نہیں ہے تو اس کے اوپر متعین ہے، واجب ہے کہ وہ سوال کا جواب اس کو بتائے. ایسی حال میں، ایسی صورت میں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا اس مسئلے کو، اور اسی تک اس آدمی کی رسائی ہے،
تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس میں وہ تردد نہ کرے، علم کو چھپائے نہیں بلکہ بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم، جو آدمی کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا فکتمہ، اس نے اس کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنائے گا بطور سزا کے، اس کے منہ میں لگام لگا دے گا آگ کے۔ جس طرح سے دنیا میں حق بات بولنے سے اس نے اپنے منہ کو بند رکھا تھا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو یہ سزا دے گا کہ آگ جس طرح گھوڑے کو لگام لگایا جاتا ہے کہ اسی طرح سے اس کے منہ میں آگ کا لگام لگا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ علم جانتا ہے تو بتلا دے۔ ہاں، اگر اس کے پاس جو علم ہے اس سے اور بڑے لوگ ہیں وہاں پر بتلانے والے، تو ہر مسئلے میں یہ آگے بڑھ بڑھ کر کے جواب نہ دے بلکہ چپ رہے، چپ رہے تاکہ اس سے زیادہ علم والے جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ آج بات یہ ہوتی ہے کہیں کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں مشاہد ہیں، دیکھی ہوئی ہیں۔ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں، دو چار بیٹھے ہوئے، دو چار اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ، کوئی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، عالم ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ اس کو ہم کیا جواب دیں، یا وہ سوچ رہا ہے کہ بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیں، اس سے پہلے یہ دوسرا ادھر سے جواب دے دیتا ہے جس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، کچھ جانکاری نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے میں ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہیں دین میں رائے دینے والے؟ آپ کی رائے سے، آپ کی عقل سے، آپ کی سمجھ سے، آپ کی بوجھ سے شریعت چلے گی کہ دلیل سے چلے گی؟ اگر آپ وہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس پہ دلیل دیجئے۔ دلیل اسے معلوم نہیں، قرآن کی ایک آیت یاد نہیں ہے، وہ کہاں سے دلیل دے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان دی ہے، قینچی کی طرح چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ دوسرے سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، کوئی نہیں جواب دیتا، گھوم پھر کر کے بات پھر وہیں آتی تو پھر وہ اس کو جواب دیتے تھے، لیکن بولنے سے ڈرتے تھے لوگ۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ چھوٹی موٹی تعداد ہے، کتنی بڑی تعداد ہے سوچیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، موجود تھے۔ 6 صحابی مشکل سے تھے جو فتویٰ دیتے تھے، 6 صحابی، 1,24,000 میں 6 صحابی تھے مشکل سے۔ یہ 6 بہت کھینچ تان کے اگر کیجئے گا تو ان کی تعداد 6 تک پہنچتی ہے، وہ فتویٰ دیتے تھے، باقی لوگ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ آج جو ہے علم کے غربت کا یہ زمانہ ہے، علم لوگوں کے درمیان اجنبی ہو کر کے رہ گیا۔ چمتکاری لوگ آ گئے اس میدان میں، جو جتنا چمتکار دکھا سکتا ہے وہ چمتکار دکھا رہا ہے، اور لوگ اس کے چمتکار کے چکر میں پاگل بنے ہوئے ہیں۔ اس جیسے دروس کے رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم صحیح منہج کو جان سکیں، علم کن سے لینا ہے کن سے نہیں لینا ہے یہ جان سکیں۔ اسی لیے عامت الناس کے پاس، عام لوگوں کے پاس پرکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنا علم ہے۔ اسی لیے علماء یہ وصیت کرتے ہیں کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ عبادت گزار رہے، کیونکہ عوام الناس لوگوں کے تقوی کو، اس کے ورع کو ظاہری طور پہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ اس کے سینے میں، اس کے جھولی میں کتنا علم ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسجد میں جاتا ہے نہیں، مسجد نماز پڑھتا ہے نہیں، عبادت گزار ہے یا نہیں ہے، اور جو عالموں کا بھیس اور لباس ہے اس کو وہ پہنتا ہے یا نہیں پہنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا، خاص طور پہ کہا کہ طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کریں۔ اس لیے عمل نہ کریں کہ لوگ ہم سے سوال پوچھیں، اس لیے عمل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، کیونکہ عمل یہ علم کا مطلوب ہے، علم کی زکوٰۃ ہے عمل۔ اگر آدمی عمل نہیں کرے گا تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم بغیر عمل کے وہ درخت ہے جس میں کوئی پھل نہ لگتا ہو، اور اس کو جب چاہے لوگ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ، اب ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے آج کل کے زمانے میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غربت کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو لوگ اس کو بہت بڑے متقی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نگاہ میں 5 وقت کی نماز بھی بہت مشکل ہے۔ فرائض میں کسی کی تعریف نہیں ہوتی ہے،
تعریف ہوتی ہے نوافل میں، واجبات میں نہیں. واجبات میں کوئی کسی سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کیے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. طالب علم یہ کہے کہ نہیں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں ہم نہیں کرتے. نہ آپ تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ مطلوب ہے. اور اس میں کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنا آگے جانے والا ہے. ہم لوگوں کے زمانے میں صرف ہم لوگ فرض پڑھ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت بڑا کام کر دیا اور ہم نے حق ادا کر دیا معاملے کا. نہ، فرض کا معاملہ وہ نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا زیادہ ہے، کتنا لگاؤ ہے دین اسلام سے، یہ پتا چلے گا آپ کے نوافل سے، آپ کی دیگر عبادتوں سے، آپ کے دوسرے اور معاملات سے. ان چیزوں سے یہ پتا چلے گا. تو طلاب علم کو یا طالب العلم کو یا طالبات کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے. اسی کو کہا شیخ الاسلام نے، یا سائلی، یا سائلی، اے مجھ سے سوال کرنے والے. سوال کرنے والے، سوال کرنے کا حکم، اور اس طرح سے سوال کس سے کرنا ہے اور یا سائلی کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی. اب اس کے بعد آگے چلیے، کہتے ہیں عن مذہبی و عقیدتی، میرے مذہب اور میرے عقیدے کے متعلق پوچھنے والے. مذہب کے معنی ہوتا ہے طریقہ، مذہب معنی طریقہ. عام طور پہ کہا جاتا ہے مذہب فلاں، امام مذہب ابی حنیفہ، ہذا مذہب مالک، عربی میں کہتے ہیں ہذا مذہب الامام احمد، ہذا مذہب سفیان، اس طرح کی بات کہا جاتا ہے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے، ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل کہتے ہیں عقیدہ کو، اور مذہب کہتے ہیں فرع کو. فرع مانے دین کے دوسرے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، دوسرے مسائل، ان کو فرع کہتے ہیں. اور اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ اصل ہے. تو مذہب سے مراد اس کا اطلاق فرع کے اندر ہوتا ہے، فرع کے اندر ہوتا ہے. اور عقیدہ اس سے مراد اصول دین، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اس سے ہے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقد یعقد مانے گانٹھ لگانا اور گرہ لگانا، مضبوط بندھن، ایسا بندھن کہ جس کو ذرہ برابر جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، نہ شک کی گنجائش ہو نہ وہم کی گنجائش ہو، ذرہ برابر نہیں، ایک دم مضبوط، ناقابل تسخیر یقین، ایسا یقین جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو اگر دونوں کو الگ الگ معنی میں لیں گے، عن مذہبی و عقیدتی، تو مذہب سے مراد فروعات میں ہمارا مذہب جاننا چاہتے ہو، اور عقیدہ سے مراد اصول دین میں، اصل دین میں ہمارا مذہب جاننا چاہتے ہو. یہ دونوں چیز مراد ہے. لیکن یہاں پر پوچھنے والا فروعات کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہے، وہ کس کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ عقیدے کے متعلق پوچھ رہا ہے. تو کیا معنی ہوگا؟ عن مذہبی و عقیدتی کا معنی یہ ہوگا کہ تم میرے مذہب اور میرے عقیدے کے متعلق پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو. دونوں ایک ہی معنی میں ہوگا. یہاں مذہب کے معنی بھی عقیدہ اور عقیدہ کے معنی بھی عقیدہ، عقیدہ کے معنی بھی عقیدہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کو مترادف بھی استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کو مترادف بھی استعمال کیا جاتا ہے، دونوں ایک معنی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اے پوچھنے والے، جو میرے عقیدے اور وہ طریقہ جس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں اس کے بارے میں سوال کرنے والے اور پوچھنے والے. اب یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ہم لوگ سمجھتے ہیں. شیخ الاسلام کا مذہب فروعات میں حنبلی مسلک کے ہیں. یہ فروعات میں ابتدائی طور پر
ابتدائی طور پر یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فقہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. بچپنے میں انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی، اس لیے کہ ان کی پیدائش جو ہے ایسے خاندان میں ہوئی جو حنبلی تھی. ان کے دادا جو ہیں مجد ابن تیمیہ جن کا نام ہے، ان کی کتاب ہے محرر المحرر، یہ کتاب ہے مجد ابن تیمیہ کی. یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب. اور اس کے بعد موفق ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ محرر کے جس مسئلے کی تائید کر دیں اور دونوں متفق ہو جائیں تو امام احمد ابن حنبل کا اوتھینٹک مذہب اس کو سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اوتھینٹک مذہب سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ ابتدائی دور کا ہے شیخ الاسلام کے ساتھ. جب علم ان کا بڑھتا گیا تو انہوں نے تقلید کے پٹے کو اپنی گردن سے نکال پھینکا. یہ جو حنبلی مسلک کے اوپر چل رہے تھے انہوں نے اس کو ہٹا دیا اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص کے اوپر عمل کرنا انہوں نے شروع کیا بغیر کسی مسلک کے تائید کے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے عمدہ کی شرح کی ہے، کتاب ہے حنابلہ کی یہاں عمدہ، اس کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں ان باتوں کو اور وہ باتیں جو انہوں نے بعد کے زمانے میں لکھی ہیں ان باتوں کو تو بہت زبردست فرق آپ کو ملے گا، بہت زبردست فرق ملے گا. وہاں دیکھیے گا ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑا فقہ حنبلی کا آدمی بول رہا ہے. جب وہ روایتوں کو بیان کرتے ہیں اور امام کے مذہب کو کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کی تعلیل پیش کرتے ہیں اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں تو لگے گا کہ بہت بڑا حنبلی فقیہ لکھ رہا ہے. لیکن جب بعد کی کتابوں کو ان کو آپ دیکھیے گا، ان کی بعد کی کتابوں کو دیکھیے گا تو پھر نہیں لگے گا کہ یہ کوئی حنبلی عالم بول رہا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اختیارات کو، یعنی انہوں نے فقہ میں جو چیزیں اختیار کی ہیں علماء نے اس کو 5 حصوں میں تقریباً تقسیم کیا ہے. 5 حصوں کے اندر کہتے ہیں کہ ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ مذہب کی موافقت کرتے ہیں، یعنی امام احمد ابن حنبل کی موافقت کرتے ہیں. ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ مشہور یعنی مذہب کے اندر جو مشہور بات ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی موافقت کرتے ہیں. اور کبھی کبھی مذہب کی کلی طور پہ مخالفت کر دیتے ہیں اور دوسرے مذہب کی تائید کرتے ہیں، یعنی دوسرے کسی کے مذہب کی بھی تائید کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی مذاہب اربع کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں، یعنی ایک ایسا قول بیان کرتے ہیں جو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ ان تمام کے اقوال کی مخالف ہوتی ہے. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا شیخ الاسلام کے تعلق سے کہ شیخ نے اجماع کی مخالفت کی ہے. بہت سارے مقامات پہ انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے اور یہی وجہ تھا آخری عمر میں ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. لوگوں نے یہ الزام لگا کر کے ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا. بہرحال تو یہ اقسام ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اختیارات کے سلسلے میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختیارات کے سلسلے میں. بہرحال یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، اے سوال کرنے والے جو میرے مذہب اور میرے عقیدے کے متعلق پوچھ رہے ہو، رزق الہدا، تو ہدایت دیا گیا، تو ہدایت دیا گیا. رزق الہدا یہ کیا ہے؟ رزق الہدا یہ دعا دے رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں. اور کس میں دعا دے رہے ہیں؟ خبر کے الفاظ میں دعا دے رہے ہیں، خبر کے الفاظ میں دعا دے رہے ہیں، دے رہے ہیں خبر. تو ہدایت دیا گیا یہ خبر ہے لیکن اس سے مراد دعا ہے، دعا ہے. یعنی یہ نظم لکھنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے پوچھنے والے یا سوال کرنے والے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ہدایت عطا کرے. تم جو میرے سے پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا کرے. تو کہیے گا رزق الہدا، ہدایت دیا گیا، اس میں دعا کہاں ہے؟ تو دیکھیے دعا کبھی کبھی امر کے صیغے میں آتا ہے، جیسے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم کر. اس میں آرڈر ہے، امر مانے آرڈر. اور کبھی کبھی خبر کے لفظ میں بھی آتا ہے، جیسے غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. خبر ہے یہ، ہے نا. اسی طریقے سے کبھی کبھی دعا جو ہے نا نہیں نیگیٹو یہ میں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم لا تواخذنی، اے اللہ میری پکڑ مت کر، ولا تعذبنی، اے اللہ مجھے عذاب نہ دے. یہ نہیں کے صیغے میں آیا. اگر دعا خبر کے صیغے میں آئے تو اس میں انشاءاللہ آپ لگا سکتے ہیں. جیسے مریض کی عیادت کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں نا، لا باس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے روزہ افطار جب کر رہے ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہاں بھی دیکھیے انشاءاللہ، یہ دعا ہے دونوں، لیکن خبر کے صیغے میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں کسی کو لا باس طہور انشاءاللہ، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم طہرہ، اے اللہ اس شخص کو پاک کر دے گناہوں سے. مریض کو ہم یہ دعا دیتے ہیں. مریض کو جب دیکھتے ہیں کہ بیمار ہے تو ہم کہتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. اور جب ہم افطار کرتے وقت پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم، اے ہمارے رب، اذهب الظمأ، پیاس کو مٹا دے اور اجر کو ثابت کر دے، اجر کو ثابت کر دے. اگر دعا امر کے صیغے میں آئے اور نہیں کے صیغے میں آئے تو اس میں مشیت پھر نہیں لگا سکتے. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لی ان شئتا، اللہم ارحمنی ان شئتا، اللہم لا تواخذنی ان شئتا. ایسا نہیں کہہ سکتے. اے اللہ تو چاہے تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو چاہے تو ہماری پکڑ نہیں کر، ایسا نہیں کہہ سکتے. بلکہ یہاں پر پورے عزم کے ساتھ آدمی کو دعا کرنا ہے. کتاب التوحید میں ان مسائل کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں. دعا ہدایت کی دعا دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا نا رزق الہدا، ہدایت کی دعا. اگر آپ کسی کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دے، ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی دین کے اوپر استقامت دے، دین کے اوپر تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے. یہ دعا دے رہے ہیں اس کو. من للہدایت یسألو، اس لیے کہ تم نے ہدایت کے متعلق سوال کیا ہے تو تم اللہ سبحانہ و تعالی کے آرڈر کو فالو کر رہے ہو، تو اللہ تعالی اپنی عبادت کے بنیاد پر تم کو اجر سے نوازے، اور وہ اجر یہ ہے کہ تم کو صراط مستقیم کی اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کب؟ یہ اس وقت جب تم ہدایت کے واسطے سوال کر رہے ہو. کیونکہ سوال کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کوئی سوال کرتا ہے تعنت کے لیے، تعنت مانے زبردستی کا سوال، سوال نہیں ہے لیکن کھرچ کر کے سوال کوئی پیدا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ سامنے والے کو عاجز کر دیں. جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو چپ کرا دیں، عاجز کر دیں. ایک طرح سے لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی مسئلے کو سامنے والا خوب اچھی طرح سے جان رہا ہوتا ہے، اور آج کل یہ بہت ہوتا ہے. ایک عالم سے سیکھ کر کے آئے، دو چار لوگ ہیں وہاں سیکھ کر کے آئے کچھ، اور پھر بیٹھ گیا اس عالم کے پاس، ہاں ذرا یہ بتائیے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. پھر اس سے بھی سیکھ لیا، اس سے بھی سیکھ لیا. پھر آپس میں بیٹھ کر کہا اس کو نہیں آتا ہے کچھ بھی. کہا نہیں اس کو بھی نہیں آتا ہے. کہا نہیں اس کا علم بڑا ہے، نہیں اس کا علم چھوٹا ہے. یہ کرتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، پھر قیمت متعین کرتے ہیں کس کی کیا ہے.
تو ایسا سوال پوچھنے والا یہ ہدایت کی توفیق سے محروم ہوتا ہے جی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ سوال کے ذریعے سے اپنے علم کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بات استاذ کے ذہن سے نکل گئی یا چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، آپ اس کو پوچھ رہے ہیں تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. بہت اچھا کام ہے، اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا، لیکن اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ اس کو عاجز کر دیں سامنے والے کو، اور تاکہ اس کو چپ کروا دیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس لیے پوچھ رہے ہیں. تو ایسا آدمی توفیق سے محروم ہوتا ہے، توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیتا ہے. لیکن جو ہدایت کے لیے پوچھتا ہے، حق بات کو جاننے کے لیے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے آرڈر کو فالو کیا، اس نے اللہ کی بات کو مانی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع کیا ہے. اغلوطات کیا ہے؟ افتراضی مسائل پیدا کر کے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کہ مسائل بنا کر کے اپنے ذہن میں جس کا وجود تک نہیں ہے، اور اس کا سوال پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تاکہ پوچھنے والا جو ہے وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ آدمی عاجز ہو جائے. اس طرح کا سوال پوچھنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک صحابی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے متعلق بیان کر رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھ دیا، اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال ہم لوگوں کو کرنا ہے کیا حج؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد پھر کہا کہ کون ہے آدمی جو پوچھ رہا تھا جی؟ کہا میں. تو آپ نے کہا ضرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو، جتنی بات میں بتا رہا ہوں نا وہ سن کر کے چپ رہو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے نا وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے. وہ اختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. کثرت سوال یہ آدمی کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. اور خاص طور پہ یہ معاملہ کب تھا؟ یہ معاملہ تھا جب قرآن مجید کے نزول کا زمانہ تھا. ایک آدمی کسی مباح کام کے متعلق سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام. اب یہی دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حج کے بارے میں بیان کیا، تم ایک مرتبہ حج کر لیتے ہو جاتا، کہہ رہے ہو ہر سال حج کرنا پڑے گا. اگر میں نعم کہہ دیتا تو وہ تمہارے اوپر واجب ہو جاتا. اب بتائیے ہر سال کر سکتے حج؟ اگر آپ خالی اتنا کہہ دیتے نعم، اکل عام یا رسول اللہ، پوچھا تھا انہوں نے ہر سال حج کرنا پڑے گا اللہ کے نبی، اب کہہ دیتے نعم، ہاں ہر سال کرنا، بس سب کے اوپر واجب ہو جاتا. کوئی کتنا بڑا سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو ہر سال کر سکتا ہے جی حج. پیسہ خرچہ کر لے گا جسمانی طور پہ اور دوسری چیزوں پہ جو محنت لگتی ہے اس میں، کیا اس کا متحمل وہ ہو سکتا تھا؟ کتنی مشقت ہوتی. تو اسی لیے کثرت سوال یہ آدمی کو مشکل میں ڈالتی ہے. اور خاص کر کے کب؟ جب قرآن مجید کے نزول کا زمانہ تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو، اتنا ہی بات سمجھو جتنا میں نے بیان کیا ہے. لیکن ایک سائل ہے، ایک پوچھنے والا ہے، جو پوچھنے سے حق بات کو جاننا چاہتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے اور دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر وہ اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم کی برکت سے محروم کر دیتا ہے، عمل کی برکت سے اس کو محروم کر دیتا ہے نا. وہ آدمی جو علماء سے اختبار اور امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی برکت سے محروم کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک بات اور جان لیجئے، یہ مسئلہ ایسے ہے کہ عام طور پہ کسی عالم سے سوال پوچھنا، لیکن اگر استاذ اپنے شاگردوں سے مشکل سوال پوچھے تو یہ پوچھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امتحان لینا مطلوب ہے، اور یہ تعلیم کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. کوئی کہے کہ آپ اتنا ہارڈ مشکل سوال پوچھتے ہیں، ہم لوگوں کو تنگی میں ڈال دیتے ہیں، تو ہاں ڈالیں گے تنگی میں، کیونکہ یہ امتحان ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے. یہاں یہ مطلوب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہم ہدایت کے لیے آپ سے نہیں سوال کر رہے ہیں، ہم اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ ہم جو سبق آپ کو پڑھایا ہے اس سبق کو آپ نے یاد کیا نہیں کیا ہے. اور یہ امتحان ہر زمانے میں معروف رہا. آپ سب کو معلوم ہے بغداد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا امتحان لیا تھا، وہاں کے محدثین نے 100 حدیثوں کو الٹ پلٹ کر دیا تھا. 100 حدیث، اس کی سند کو الٹ پلٹ کر دیا، اس کی متن کو الٹ پلٹ کر دیا، اور اس کے بعد امام بخاری کا امتحان لیا. تو معلم
اپنے طالب العلم کا، اپنے طالبات کا امتحان مشکل لے سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سوال و جواب کے اسلوب میں اپنا درس بھی رکھ سکتا ہے، جس کو طریقت الحوار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، ڈائلاگ کی کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے علم حاصل کرنا۔ اور شریعت کے اندر یہ بھی ثابت ہے، حدیث جبریل آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جبریل نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ وہاں معلوم تھا، حضرت جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، ایمان کے ارکان 6 ہیں، بالکل معلوم تھا۔ کیسے معلوم تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، جب پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو کہا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ جب کہا تو جبریل نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تب حضرت عمر ابن خطاب جو راوی حدیث ہیں کہہ رہے ہیں کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم کو تعجب ہوا کہ بھائی صاحب پوچھ بھی رہے ہیں سوال اور خود تصدیق بھی کر رہے ہیں، جب معلوم ہے ان کو تو پوچھ کہہ رہے ہیں، پوچھ کہہ رہے ہیں تاکہ تعلیم دیں۔ یہ اسلوب ہے، علم دینے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی سوالات کے ذریعے سے علم دیتا ہے۔ استاذ اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، شاگرد اپنے استاذ سے پوچھتا ہے، اور اس طرح سے یہ علم کا طریقہ ہے۔ یہاں جبریل استاذ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں حضرت جبریل کہ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور احسان کس کو کہتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے۔ یہ سب سارے سوالات کیے، تو یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سوال جو ہے کسی کو عاجز کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا شعر مکمل ہوا۔ یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، اے پوچھنے والے جو میرے مذہب اور میرے عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہو، رزق الہدا، تو ہدایت دیا گیا، من للہدایت یسألو، جو ہدایت کے لیے سوال کرے، حق بات جاننے کے لیے سوال کرے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسمع کلام محقق، اسمع کلام محقق فی قوله لا ينثنی عنہ ولا يتبدل، اسمع کلام محقق فی قوله، سنو اس کی بات کو جو اپنے قول میں ثابت ہے، محقق ہے مانے ثابت ہے، جس کے اندر نہ تو کوئی چیز مڑنے والی ہے اور نہ کوئی چیز تبدیل ہونے والی ہے، نہ کوئی چیز مڑنے والی ہے، ٹیڑھا میڑھا کوئی چیز ہے، اور نہ کوئی چیز بدلنے والی اور تبدیل والے ہونے والی ہے۔ اسمع، سنو۔ دیکھیے ایک چیز ہے سماعت اور ایک چیز ہے استماع، دونوں میں فرق ہے جی۔ صرف مجرد سننا یہ کافی نہیں ہے، صرف سننا مجرد یہ کافی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سماع کہتے ہیں بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے کسی چیز کو سننا، یہ سننے والے کو نفع نہیں دیتا ہے، سننے والے کو نفع نہیں دیتا ہے۔ استماع کہتے ہیں پورے ذہن و دماغ کو حاضر کر کے ارادے کے ساتھ کسی چیز کو سننا، ارادے کے ساتھ۔ غور کیجئے، اسمع کہا تو ہے لیکن اس سے مراد استمع ہے، سن پورے کان و دماغ و دل لگا کر کے میری بات، یہ معنی مراد ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، دیکھیے یہ فقہی مسئلہ ہے، غور سمجھیے، کہا قرآن مجید کی تلاوت سامع کے لیے نہیں ہے، مستمع کے لیے ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے یہاں پہ، ہاں ہم اس کو سن نہیں رہے ہیں تلاوت کو، ہم اپنے دوسرے کام میں ہیں، سجدہ تلاوت کی آیت گزر گئی، تو کیا ہم کو سجدہ تلاوت کرنی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نہیں کرنی ہے، لیکن ہم بیٹھے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے، اور ایک صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یا موبائل میں ہم نے یوٹیوب پہ لگا کر کے کسی قاری کا ہم سن رہے ہیں، اور اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں دل و دماغ اور ارادے کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اگر سجدہ تلاوت وہاں سے گزرا
یا سجدہ تلاوت کی گئی میرے سامنے آیت کریمہ، تو اب ہم کو سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم استماع کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی سامع ہے، ایسے ہی سن رہا ہے، دل و دماغ نہیں ہے حاضر، اس کام کے لیے نہیں آیا ہے، قصد اور ارادہ نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ نہیں ہے۔ اور اسی سے ایک بہت بڑا مسئلہ ریلیٹڈ ہے، اس کو پلٹ دیجئے تو بہت بڑا معاملہ ہوگا، اس کو سن لیجئے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، ابھی ہم لوگ سڑک پہ نکلے، مثلا آپ اپنے گھر سے نکلے، کسی کام سے بازار گئے، بازار میں کوئی آدمی بڑے ڈی جے لگا کر کے اور گانے بجا رہا ہے، اب وہاں سے آپ گزرے، یا وہیں آپ کی دکان ہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کوئی بجا رہا ہے، اب اس کو منع بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کا قصد نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن کان میں وہ میوزک کی آوازیں اور گانا اور وہ چیزیں جا رہی ہیں، آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور انگلیوں کو اپنے ڈیسک کے اوپر بجا بھی رہے ہیں، اور جیسے جیسے دھن آ رہا ہے ویسے ویسے آپ تھرک رہے ہیں، پاؤں اپنا ہلا رہے ہیں، سر ادھر ادھر گھما رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں، تو گناہ آپ کو ہے، سن رہے ہیں آپ، لیکن آپ اس کو دل سے برا جان رہے ہیں، دل میں بڑی قباحت ہے وہ جو بج رہا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، ہم نہیں روک سکتے، میری کان میں وہ چیز آئے گی، اب 4 دن تک ان کا یہ معاملہ رہے گا، 4 دن تک ہم اپنی دکان بند کر کے رکھیں؟ نہیں رکھیں گے، ہم بیٹھیں گے وہاں، لیکن دل میں نفرت کے ساتھ اگر میرے کان میں آواز جا رہی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی گناہ نہیں، اور ہم اس کو بدل بھی نہیں سکتے، کوئی جا کے کہے گا کہ بھائی گانا بند کرو، یہ بند کرو، تو اس کو لوگ پیٹیں گے، ماریں گے، دیکھو آیا لڑائی کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، چپ چاپ بیٹھے رہیے، دل کے اندر نفرت ہے آپ کے، اور وہ اگر آواز جا رہی ہے کچھ نہیں ہوگا۔ بس میں سفر کر کے جا رہے ہیں، بس نے والے نے میوزک لگا دیا، گانا لگا دیا، اب بس میں 50 مسافر ہیں، اس میں سے آپ 50ویں ہیں، باقی 49 لوگ ہیں، ان کو گانا سننا ہے، بھائی صاحب ذرا بند کر دیے، تم ہی صرف ٹکٹ لیے ہو کیا؟ ہم بھی ٹکٹ لیے ہیں، چلو جاؤ بیٹھو پیچھے چپ چاپ، اب آپ بیٹھے ہوئے، دل سے نفرت ہے آپ کے، گانے کی آواز آپ کے کان میں جاری ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ؟ اتر تو نہیں سکتے ہیں راستے میں، بس چھوڑ نہیں سکتے، سواری کا وہی ایک ذریعہ ہے، نہیں ہوگا، لیکن آپ بھی اسی دھن میں رنگ گئے، اسی رنگ میں رنگ گئے اور تھرکنے لگے، ہاتھ پیر ہلانے لگے، کندھا اچکانے لگے اور مزہ آنے لگا، تو پھر گناہ آپ کو ملنا شروع ہو گیا، اور دل سے جس چیز سے نفرت ہے اس میں آدمی کبھی نہیں تھرکے گا، کبھی نہیں کندھے اچکائے گا، کبھی نہیں ہاتھ ہلائے گا، اور کبھی نہیں ہاتھ سے تبلا اور ڈھول بجانے کی کوشش کرے گا ٹیبل کے اوپر، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، وہاں آپ گئے تو یہاں یہ معاملہ نہیں چلے گا، یہاں آپ کو یہ ہے کہ آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، چلے جائیے، بجا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بارات لے کر کے آیا، ڈھول پھٹاکا اور تاشے اور بجا رہا ہے اور ہارمونیم بجا کر کے اور گیت اور سنگیت چل رہے ہیں، کہا اے بند کرو جی، کہا نہیں ہم بند نہیں کرتے، آپ ہی اکیلے ایک مہمان نہیں ہیں، کہا ٹھیک ہے مع السلامہ، السلام علیکم، نکل جائیے وہاں سے، نہیں رکسی ہے، پھر یہ مت کہیے کہ نہیں ہم تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب، ہم دل میں ہمارے نہیں تھا، کاہے بیٹھے تھے کونے میں، آپ تو بھاگ سکتے تھے، آپ کے پاؤں میں بیڑی لگایا ہوا تھا وہ کہ وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، جائیے، نکل کر چلے جائیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کی مجلسوں میں گئے اور دوسری چیزوں میں کوئی اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہاں سے نکل کے چلے آئیے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا ہے، لیکن یہاں مجبوری ہے، ہم نے بتلایا کہ میری دکان ہے، ہم اس کو نہیں بند کر سکتے، 4 دن 5 دن 8 دن تک تماشا چلے گا ان کا، تو کیا 8 دن تک ہم دکان بند رکھیں گے؟ کمائیں گے کیا؟ بال بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ بزنس تجارت ایسے تھوڑی چلتی ہے، ایک دن دکان بند کرنے سے اس پہ فرق پڑتا ہے، یہ ہے مسائل، تو اس کو سمجھیے گا، یہ دین کی فقاہت ہے، اس کو اسی طرح سے جاننا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی، پھر لوٹیں گے اس کی طرف، اسمع کلامی، اس کی طرف پھر لوٹیں گے، اسمع کلام محقق فی قولہ، وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔